بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری سیریز بنی اسرائیل سے اسرائیل تک کی آج کی دوسری قسط ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ پہلی قسط دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک وہ قسط نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ بیت لحم فلسطین کا ایک اہم شہر ہے۔ ویسٹ بینک کا یہ ایک بہت بڑا شہر ہے۔ یاد رہے کہ یروشلم کا مشرقی حصہ بھی ویسٹ بینک میں شامل ہے۔ اس کی آبادی 25,000 کے قریب ہے۔ یہاں پر عیسائیوں کے بھی کئی مقدس مقامات موجود ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہونا بہتر ہے کہ یروشلم اور بیت لحم کا درمیانی فاصلہ 10 کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ اس لیے یہ علاقے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یروشلم کے مغربی حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے، جبکہ اس کا مشرقی حصہ ویسٹ بینک میں شامل ہے۔ بیت لحم کلی طور پر ویسٹ بینک میں شامل ہے، اسی لیے اسے بھی بیت المقدس کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ اسے نبیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں کئی پیغمبر بھی تشریف لائے تھے۔ جنگ عظیم اول کے بعد یہ شہر انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ رملہ یروشلم کے شمال میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک قدیم شہر ہے اور اس وقت فلسطین حکومت کا پایہ تخت بھی ہے۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کو حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تھا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے یہاں کئی عمارتیں بھی بنوائی تھیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب صلیبی جنگوں کے نتیجے میں اس شہر پر مسیحیوں نے قبضہ کر لیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کیا۔ یہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 3000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ باقی شہروں کی طرح سلطنت عثمانیہ کے بعد انگریزوں نے بھی اس پر قبضہ کر لیا۔ کسی وقت میں اردن بھی اس شہر پر قابض رہا ہے۔ آخر کار یہ شہر فلسطینی حکومت کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس شہر کی سب سے اہم بات اسرائیل کے خلاف جدوجہد کا آغاز ہے، جسے انتفاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب تک میں نے آپ کی خدمت میں اسرائیل اور فلسطین کے اہم شہروں اور علاقوں کے بارے میں چند معلومات پیش کی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان شہروں کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کے لیے فلسطین کی تاریخ کو سمجھنے میں بے حد مددگار ثابت ہوں گی۔ اب ہم ان ادوار کا ذکر کریں گے جس کا ذکر ہم نے پہلی ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ دور اول، قبل مسیح کا فلسطین۔ تاریخ دانوں نے اس خطے کی تاریخ کے بارے میں مختلف باتیں لکھی ہیں، جن میں سے درست بات تلاش کرنا کافی مشکل ہے۔ البتہ عیسوی دور کے واقعات میں خاصی مماثلت پائی جاتی ہے۔ مختلف ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں انسانوں کی آبادی کا قدیم ترین ثبوت تقریباً 1.5 لاکھ سال پہلے کا ملتا ہے۔ مجھے یہ بات مبالغہ لگتی ہے، ایسا کئی لوگوں نے کہا ہے۔ اگر آپ بحیرہ روم کو دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو آپ یہ جان سکیں گے کہ اس کے چاروں طرف زمینی علاقے موجود ہیں۔ اس کے مشرق میں اردن، شام، لبنان، فلسطین وغیرہ یعنی عرب ممالک پائے جاتے ہیں۔ اس کی مغربی سرحد اسپین سے ملتی ہے۔ شمال میں ترکی، یونان اور اٹلی واقع ہیں۔ اس کے جنوب میں افریقی ممالک مصر، لیبیا، موراکو، الجزائر، جسے الجیریا بھی کہتے ہیں، موجود ہے۔ بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے ملانے کے لیے نہر سوئز بنائی گئی ہے، اور اس کا رابطہ بحیرہ اسود سے بذریعہ خلیج باسفورس ہوتا ہے۔ مغرب میں موراکو کے شمال میں ایک 14 کلومیٹر سمندری پٹی بحیرہ روم کو بحیرہ اوقیانوس سے ملاتی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے مراکشی مسلمان اسپین پر حملہ آور ہوتے تھے۔ طارق بن زیاد کا مشہور واقعہ بھی یہیں کا تھا۔ جبل طارق کی پہاڑی بھی اسی جگہ موجود ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ انسانی آبادی کا آغاز اسی خطے سے ہوا۔ زیادہ تر لوگ اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا مشرقی ساحل جو عرب سے ملتا ہے اور جنوبی ساحل جو مصر سے ملتا ہے، کہ علاقے میں 2000 قبل مسیح انسان آباد ہوئے تھے، جن میں اکثریت نے افریقہ سے نقل مکانی کی۔ ہندوستان سے متعلق بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ آریاؤں سے پہلے بھی لوگ افریقہ سے اس خطے میں آئے تھے۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ وادی سندھ کے لوگ مصری لوگوں سے کاروبار بھی کرتے تھے اور ان کے آپس میں قریبی تعلقات بھی تھے۔ اس خطے میں کئی قابل ذکر ریاستیں بھی موجود تھیں، جس کی وجہ سے یہ خطہ یہودی اور عیسائی مذہب نے جنم لیا۔ 2000 قبل مسیح میں اس علاقے میں سامریہ شہر کا ذکر ملتا ہے، جو سامریہ خاندان کا دارالحکومت مانا جاتا ہے۔ مختلف کتابوں میں اس دور کا ذکر فرعون کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہی وہ دور ہے جب اس علاقے میں پہلی مرتبہ ایک اسرائیلی ریاست کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے جب یہودیوں کو دوبارہ ریاست بنانے کا موقع ملا تو انہوں نے نئی ریاست کا نام بھی اسرائیل ہی رکھا۔ اس بات کا ذکر کئی جنگوں کی تاریخ پڑھتے ہوئے بھی ملتا ہے۔ میں اب تک جو بھی جان پائی ہوں اس کے مطابق جب پہلی مرتبہ یہودی قبائل کو اقتدار ملا اور پھر ان کے توسیع پسندانہ اقدامات کی وجہ سے انہیں یہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اس کے بعد ایک مدت تک اسرائیل پھر کبھی بھی دوبارہ ریاست نہ بن سکی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق اسرائیل سلطنت ایک خوشحال ریاست تھی۔ اس دور میں قابل ذکر شہری ترقی بھی دیکھی گئی۔ اس دور کی کئی عمارتوں کے نشانات بھی ملتے ہیں۔ یاد رہے یہ سب اسلام اور عیسائیت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ ہم تاریخ میں اکثر بابل کے باغات اور اس دور کی حکومت کا ذکر پڑھتے ہیں۔
اسی نام کا ایک شہر قدیم بابل کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ علاقہ موجودہ بغداد کے قریب ہی واقع تھا۔ یہ اسی دور کی بات ہے جب میسوپوٹیمیا کی ریاست کا ذکر ملتا ہے۔ ان دونوں ریاستوں کے آپسی کشمکش کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اس بات کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پہلی مرتبہ یہودا لفظ کا تصور اسی ریاست کی وجہ سے سامنے آتا ہے۔ بابل کی ریاست کے دوسرے دور میں یعنی 6 صدی قبل مسیح میں یہودا بابل ریاست کا ایک شہر تھا۔ جسے ہی بابل ریاست کا خاتمہ ہوا، اس شہر کا کام بھی تمام ہو گیا۔ مختلف لوگوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ لفظ یہودی کہاں سے آیا۔ جو میں جان سکی ہوں اس کے مطابق یہودی انگریز میں جو کا ذکر بابل کے عبرانی لفظ یہودا ہی سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہودا بادشاہ ہے اور اس کا ایک مطلب ایک خدا کا پرستار بھی ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عبرانی بائبل میں یہودا ایک مذہبی رہنما کے چوتھے بیٹے کا نام تھا۔ جلاوطنی کے دوران ایک قبیلے کا نام بھی یہودا رکھا گیا۔ اسی قبیلے نے کنعان یعنی کہ فلسطین کی سرزمین پر آبادکاری کی۔ اس کا ذکر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ کے دور میں ان کی قوم اور بچڑے کی پوجا کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کنعان یعنی کہ فلسطین میں اس طرح کا رواج عام تھا۔ جب اسرائیل کی ریاست کا خاتمہ ہوا تو یہ نام ایک قبیلے کے لیے مختص ہو گیا۔ پھر جب ایک اسرائیل کی بقیہ ریاست کا بھی خاتمہ ہو گیا تو یہودی اصطلاح تمام بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہونے لگی، جو کہ اب تک ہو رہی ہے۔ قرآن میں بھی ان لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل نام کی ایک صورت بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں لفظ ہادو بھی استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سمیت سب نے یہودی کیا ہے۔ اس کے مطابق پہلے یہودا ایک علاقے کا نام تھا اور پھر وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا، اور اب بنی اسرائیل کے لیے عمومی طور پر یہود یا جیو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے میرے لیے کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے۔ البتہ ایک بات واضح ہے کہ مدینہ میں رہنے والے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے لفظ یہودی ہی استعمال ہوتا تھا اور ان سب کو یہودی قبائل کا نام ہی دیا گیا تھا۔ یہ بات سیرت کی کتابوں سے بھی واضح ہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا تو بابل کے دوسرے دور کی ریاست بھی اس کے قبضے میں آ گئی اور بابل کا علاقہ فارس کی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ غالب امکان ہے کہ اس دور میں اس علاقے کو پہلی مرتبہ فلسطین یا فلسطین کا نام دیا گیا۔ سائرس کی موت کے بعد بننے والے بادشاہ کے کئی اقدامات کی وجہ سے مقامی لوگوں نے بغاوت کر دی۔ یہی وہ دور تھا جس میں فارس کے لوگوں نے یورپ کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا، اور پھر ایک وقت آیا جب سکندر اعظم نے فارس کی سلطنت کا خاتمہ کیا اور اس کے یونان پر کیے گئے مظالم کا بدلہ لیا۔ اس تمام عرصے میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی صدی عیسوی میں تقریباً 500 سال بعد یہودیوں نے ایک طویل عرصہ تک یروشلم، اس کے ہیکل اور کئی دیگر مقدس مقامات کی بے حرمتی کا دکھ سہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ان مقدس مقامات کو تعمیر کر کے اس شہر میں یہودی مذہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی۔ یہی وہ دور ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور یہود ان کی مخالفت میں اتر آتے ہیں۔ یہاں سے فلسطین کی تاریخ کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں روم کے بادشاہ عیسائی مذہب اختیار کر لیتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر یہودیوں کو شہر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ دور دوم فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر مسلمانوں کی آمد سے پہلے تک۔ فارس کے حکمرانوں کے زوال کے بعد اہل یونان نے اس علاقے پر اپنا راج شروع کیا، جس کا آغاز سکندر سے ہوا۔ اس نے مصر کے بعد فارس پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب 2 صدی عیسوی میں یہ خطے رومن سلطنت کا حصہ بن گیا اور اس دوران ایک مرتبہ پھر یہودی یہاں سے نکل کر نقل مکانی کر گئے، لیکن فلسطین کے ایک چھوٹے سے حصہ گلیل پر وہ ضرور موجود رہے۔ اس طرح گلیل ان کا ایک مذہبی مرکز بن گیا۔ 7ویں صدی عیسوی تک یہ علاقے بازنطینی حکمرانوں کے ماتحت رہے۔ یاد رہے بازنطینی سلطنت در حقیقت رومی سلطنت کی ہی ایک شکل ہے اور اسے مشرقی رومن سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت قسطنطینیہ تھا جو کہ آج کا استنبول ہے۔ جب 5ویں صدی میں مغربی رومن سلطنت کو زوال آیا تو مشرقی روم محفوظ رہا اور اس کی تباہی 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں ہوئی۔ رومی سلطنت کی ایک طویل تاریخ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور نہایت ہی سبق آموز اور دلچسپ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ روم میں رومیوں اور مجوسیوں کی جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہل رومیوں کو شکست ہوئی جس پر کفار مکہ نے بے حد خوشی کا اظہار کیا کیونکہ رومی اہل کتاب تھے اور اس لیے ان کی شکست مسلمانوں کی شکست تصور کی جاتی تھی۔ اس پر قرآن نے کہا کہ رومی عنقریب دوبارہ غلبہ حاصل کریں گے، اور یہ سن کر کفار مکہ نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، اور اسی دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مکہ کے ایک کافر سے 100 اونٹوں کی شرط کا واقعہ بھی پیش آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہوا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ روم کے دیباچے میں اس پہ تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فارس کی فوج میں یہود بھی ایک کثیر تعداد میں شامل تھے۔ ان کی مدد سے مجوسیوں نے ایک مرتبہ رومی فوجوں کو شکست دی اور ایک بڑے علاقے پر قبضہ بھی کیا۔ پھر 627 میں کئی جنگوں کے بعد رومی جنگ جیت گئے اور اس طرح قرآن کی پیشن گوئی بھی سچ ثابت۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شرط جیت گئے۔ دور سوم فلسطین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے انگریزوں کی فتح تک۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو فلسطین کی فتح کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں چاہوں گی کہ بازنطینی سلطنت اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ اگر آپ سعودی عرب کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر یہ معلوم ہوگا کہ اس کے دو اطراف مشرق اور مغرب میں سمندر ہے اور جنوب میں یمن اور عمان واقع ہیں، جبکہ اس کے جنوب مشرق میں عرب ریاستیں موجود ہیں۔ باقی دنیا سے اس کا زمینی رابطہ شمال میں واقع عراق، اردن، شام اور لبنان کے ذریعے ہی ہے۔ جب رومیوں اور ایرانیوں کی آپس میں جنگ ہوتی تھی تو بازنطینی ترکی سے نیچے جنوب اور جنوب مشرق میں اور ایران کے لوگ اوپر شمال کی طرف جاتے تھے۔ عراق اور شمال کے علاقے ہی ان دونوں بڑی سلطنتوں کے درمیان میدان جنگ بنتے تھے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 9 ہجری کو غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا تھا اور مسلمانوں کی فوج نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تبوک گئی تھی۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بین الاقوامی لڑائی تھی۔ اس کے بعد ہی ایران پر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ بازنطینیوں نے حملہ کرنے میں پہل کی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست اپنے قدم جما رہی ہے تو انہوں نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اسی لیے ہی غزوہ تبوک کا واقعہ بھی پیش آیا۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب کے غسانی خاندان جو قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا نے بھی قیصر روم کو مدینہ پر فوج کشی پر ابھارا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں موجود یہودی بھی اس کے ساتھ شامل تھے۔ وہ بھی کسی غیر ملکی طاقت کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر کفار مکہ کی مدد بھی کی تھی۔ اگر بازنطینی مدینہ پر حملہ آور ہوتے تو یقینی طور پر یہودی بھی ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے۔ یاد رہے کہ مدینہ سے تبوک کا فاصلہ 600 کلومیٹر سے زائد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بازنطینی افواج تبوک کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہی ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا، اور اس کام کے لیے مسلمان فوج شمال کی طرف روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں 20 دن گزارے، لیکن بازنطینی فوج مقابلے پر نہیں آئی۔ اس سے یہ ہوا کہ بازنطینی سلطنت کا خوف مسلمانوں کے دل سے نکل گیا، اور یہ ایک طرح سے بازنطینی سلطنت کا مدینہ کی ریاست سے پہلا آمنا سامنا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بازنطینی سلطنت کے زوال کا آغاز تھا۔ یرموک کی لڑائی بھی تاریخ میں ایک اہم لڑائی کے طور پر جانی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی کئی جنگیں ہوئیں۔ پھر وہ دن آیا جب مسلمان فوج نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا، اور شہر میں موجودہ عیسائی مسلمانوں کی فوجی طاقت دیکھ کر صلح پر آمادہ ہو گئے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یروشلم کی فتح۔ عہد فاروقی میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ 2 اہم ترین جرنیل مانے جاتے تھے۔ ابو عبیدہ بن الجراح ایک ماہر جنگی سپہ سالار تھے۔ آپ کی پرکشش شخصیت، سادہ اور پروقار زندگی کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ سے دوست تو کیا دشمن بھی بے حد متاثر تھے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جنگ یرموک کے بھی فاتح ہیں، جس میں ہرقل کو شکست ہوئی۔ آپ ہی کے ہاتھوں بیت المقدس بھی فتح ہوا۔ آپ نے بیت المقدس میں پہلی نماز وہاں پڑھی جہاں آج کل مسجد اقصی ہے۔ آپ کی آخری جنگ حمص کی وہ خونریز جنگ ہے جس میں ہرقل نے شام واپس لینے کی جدوجہد کی لیکن ناکام ہوا، اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی شام کا رخ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ یروشلم تو فتح ہو گیا، لیکن عیسائیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شہر اس شخص کے حوالے کیا جائے جو مسلمانوں کا سب سے اہم فرد ہو۔ ان کی اس خواہش کے احترام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذاتی طور پر یروشلم آئے۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ساتھی کی مدد سے 1200 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ باری باری اونٹ پر سوار ہو کر کیا تھا۔ یروشلم پہنچتے وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری ساتھی کی تھی، اور اس شان سے یروشلم میں داخل ہوئے کہ ساتھی اونٹ پر سوار تھا اور آپ رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑے پیدل چل رہے تھے۔ یہ واقعہ 637 عیسوی کا ہے۔ اس کے بعد سے فلسطین کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ مسلمان 10ویں صدی عیسوی تک فلسطین پر حکمران رہے، اور اس دوران یہاں کئی مسلمان خاندانوں نے حکومت کی، جس میں خلفائے راشدین، اموی حکمران، عباسی، فاطمی اور سلجوقیوں کے علاوہ بھی کئی لوگ شامل ہیں۔ اس دوران عیسائی اپنی طاقت جمع کرتے رہے، اور یورپی علاقوں میں ان کی کئی مضبوط ریاستیں بھی معرض وجود میں آئیں۔ پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ تاریخ میں اس حملے کی تفصیل ناقابل بیان سمجھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسائی فوجوں نے یروشلم کی فتح کے بعد تقریباً 60,000 یہودی اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس جنگ میں یہودی اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر عیسائی فوج کے خلاف جنگ کرتے رہے۔
صلیبی جنگوں کا سلسلہ تقریباً 90 سال تک چلتا رہا اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ 1187 میں سلطان صلاح الدین نے صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم سمیت تمام فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کی خاص بات یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے ایک حکم جاری کیا جس میں یہودیوں کو یروشلم میں واپس لانے اور آباد ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ ایک تاریخی بات ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی فلسطین میں آباد ہیں۔ یاد رہے یہودیوں کو پہلے فارس کے سائرس نے ملک بدر کیا، پھر ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے انہیں دیش سے نکال دیا تھا۔ اس بار ایک مسلمان حکمران نے انہیں واپس آ کر آباد ہونے کی دعوت دی تھی۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عیسائیوں کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرنے کا معاہدہ کر چکے تھے، لیکن جب عیسائیوں نے اسے فتح کیا تو ایسا خون خرابہ کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب جب یہودی عیسائی حکمرانوں کی مدد سے فلسطین پر دوبارہ قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان فاتحین نے کیسا رویہ رکھا، جبکہ یہودی اور عیسائی لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔